جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ جی توبہ کا تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے نیا سبق جو ہے اس کو پڑھیں گے۔ اور میں گزارش یہ کروں گا کہ ساتھی جن کو کھانسی لگی ہوئی ہے وہ ایک سائیڈ پہ کر کے تو پھر کھانسے، تو ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے تو اچھا لگے گا لوگوں کو۔ جی جی مائک بند کر لیے کل۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ابھی تبل تسمیہ پڑھتے ہیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من اعوذ باللہ من الشیطان الشیطان بسم اللہ الرجیم۔ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، آیات اتنی خوبصورت ہیں ساری قرآن مجید کی، لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو دل پہ اثر کرتی ہیں، اور یہ بھی وہی آیات ہیں جو بہت ہی دل پر اثر کرنے والی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیزیں بتائیں اپنی توحید کو آشکار کرنے کے لیے، اور آخر میں جس جگہ پہ چوتھی چیز آ جاتی ہے کہ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یا کون ہے جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے ثم یعیدہ، پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا قیامت کے دن، یا پھر وہ اس کا اعادہ کرتا ہے دنیا کے اندر کہ ایک پیدا چلا جاتا ہے تو اس کے بچے جو ہیں اسی قسم کے ہی اس کی جنس سے وہ اعادہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں کے حساب سے لوگ اور سپیشیز ہیں بہت ساری، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے رزق کا انتظام جو ہے وہ بھی کیا ہوا ہے۔ آدمی طرح سوچے کہ اتنا انتظام کرنا پڑے تو انسان مشکل میں پڑ جائے۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ اب یہ جو ابتدا ہے اس کے اندر بھی ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آئی ہے، وہ کر لیتے ہیں، اور پڑھی تھی۔ وہ یہ ہے کہ پیدائش کی ابتدا تو یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی بندہ، وہ ساری اشیاء موجود ہیں جن سے جو انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں یا چیزوں کے اندر موجود ہیں، ساری موجود ہیں یا نہیں ہیں جی؟ جی سارے ایلیمنٹ ہیں۔ موجود۔ لوگوں نے بہت کوشش کی ہے اس پہ کہ ان کو اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے اور پھر دیکھا جائے کہ بھی یہ کس طریقے سے پیدائش کی ابتدا ہوتی ہے یا مخلوق کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن نہیں کر پائے۔ اور اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں تو یہ کہوں گا کہ ڈی این اے ایک چیز ہے، کیوں ڈاکٹر صاحب؟ جی یہ ڈی این اے کیا چیز ہوتی ہے جی؟ بس یہ ایک اس کو کیا کہتے ہیں، نقشہ ہے سمجھ لیں، یا ایک ہاں جی، زندگی کا جی ایک جو سانچہ ہے نا بیسک، جی وہ ڈی این اے ہے، ہاں، جی زندگی کا جوہر کہہ لیں۔ جی اب میں پڑھ رہا تھا تو میں پتا چلا کہ ڈی این اے بذات خود پتہ کہتے ہیں کہ بھی اس کا ڈی این اے چیک کر لو کہ یہ کس باپ کا اعادہ ہے، یا اس کے سبلنگ کون کون سے ہیں، یہی کرتے ہیں نا ڈی این اے کر کے، جی اور پتہ چل جاتا ہے کہ بھی یہ فلاں کا بھائی ہے یا اسی جنس میں سے ہے۔ جو ڈی این اے ہوتا ہے ہر ایک الگ الگ، کیوں ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل، ہر اسپیشیز کا بھی لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ڈی این اے بذات خود جاندار نہیں ہے۔ جی کیوں جی؟ میرے ساتھ 3 ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، سرشار بھائی نہیں سن رہے؟ اچھا چلیں، تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے ہمارا پیدا ہونا،
کہ ساری چیزیں ہیں موجود اور اس کے اندر زندگی نہیں آتی، اور یہ کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنا دیں، اور دنیا کے اندر کوئی مخلوق میں سے ایسا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی ایسی اور چیز نہیں ہے جو اس چیز کو پیدا کر پائے، تو لہذا پھر ان کے رزق کا انتظام بھی کرے کہ سبحان لاکھوں اللہ۔ کے حساب سے سپیز، اور ان کے رزق کا انتظام ہر ایک جگہ پر پہنچانا اور کسی کو بھوکا نہ رکھنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو جی لہذا اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے بندہ اس کے اندر تھوڑا سا جیسے سوچنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً کہتا ہے الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ ایسے خوبصورت انداز میں میرا خیال ہے کہ انسان کی تقریر شاید نہ ہو، کیوں جی؟ بالکل جی جی تو اللہ جی تعالیٰ ہمیں بے ہدایت شک دے جی، بے شک۔ اور وہ لوگ بھی جو اللہ آمین کے ثم ساتھ آمین۔ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا ہم سے کوئی اگر کوئی ایسی چیز نادانستہ ہو جاتی ہے تو بس اس سے اللہ تعالیٰ اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آمین۔ اللہ والے ہو جائیں، اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، تو یہی بڑی بات ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے کہ یہ بے دلیلی بات نہیں ہے، وکیل صاحب کی طرح کل ہاتھو برہانکم، کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرکین سے پوچھئے، اور آج کل جو بھی تبلیغ کرنے والا ہوگا اسے بھی، کہ ان کو بتاؤ کہ دلیل سے اگر ہم قائل کرنا چاہتے ہو، جیسے ہم نے دلیلیں دی ہیں، آپ کے پاس بھی اگر کوئی دلیل ہے ایسی تو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیوں جی؟ اللہ نے تھوپنے کی کوشش نہیں کی کہ بھی میرا یہ حکم بس آپ نے یوں ہی کرنا ہے۔ اللہ نے یہاں تو یہ کہا کہ اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو اس قسم کی کوئی دلیل لاؤ۔ کوئی لا سکتا ہے جی؟ جی نہیں نہیں سر نہیں نہیں لا سر۔ سکتا۔ اب جناب میں آپ سے ایک سوال کروں گا اپنے آپ سے بھی اور سمجھنے کے لیے، کہ بڑے بڑے علماء ہیں، کیا ان کو جی ذرا اس کو دیکھیے گا، بند کر دیں مائک جہاں سے ڈسٹرشن آ رہی ہے۔ تو یہ آسمان جو کہ ساتھ ہم کہتے ہیں، یہ جس کو ہم کہیں گے کائنات، کاسموس، یہی ہے نا جی آسمان، جی جس کا 3% کہا کہ بھی انسان جانتا ہے، باقی 97% اندھیروں میں ہے۔ یہ پڑھا ہوا ہے، سائنس نے یہ بتا دیا، ہبل نے۔ اور یہ زمین جتنی بھی ہے اوپر سے لے کر نیچے تک، کیا اس کی ہر ایک چھپی ہوئی چیز کو کوئی دنیا کے اندر جانتا ہے؟ بتائیے، جی نہیں ایک ایک چیز بتائیے، کوئی ہے؟ نہیں نہیں ہے۔ بس یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو آج ہم نے جملہ فعلیہ پڑھنا ہے۔ جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جو فعل سے شروع ہوتا ہے، یہ کل سے نہیں شروع ہو رہا، اصل میں جملہ ہو رہا ہے یا علاموں سے جی۔ آگے پھر دیکھتے ہیں کہ جو جملہ فعل ہے وہ تو واحد ہی آتا ہے، اس کے بعد جو چیز ہے اگر مفرد ہے تو اس کا ترجمہ ہم مفرد کرتے ہیں، اور اگر وہ جمع ہے تو پھر ہم اس کا ترجمہ جمع میں کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے، اگر یہ آ جائے گا یہاں قل لا یعلم، لا یعلم، اب اس کا ترجمہ ہوگا نہیں جانتے، نہیں جانتا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ آگے جو جاننے والا ہے وہ ہے من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ ہے تو نہیں نا، جمع ہے نا جی؟ ہاں جی سماوات آسمانوں جی، اور زمین میں ہیں، مگر جو زمین کوئی تو بھی واحد ہے ہی آ وہ رہی تھی۔ نہیں جانتے۔ ہاں جی، میں بتاتا ہوں، ابھی سنیے ذرا۔ اس کا فائل جو ہے نا وہ لمبا ہے۔ فائل ہے یا علم کا من فی السماوات والارض،
ترجمہ کیا جو ہوگا؟ زمینوں میں جو آسمانوں اور زمین میں ہے. جی، جو آسمانوں اور زمین میں ہے تو چیز نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو جو آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ لا یعلم، تو کا ترجمہ کیا نہیں ہوگا؟ جانتے. وہ نہیں نہیں جان جانتا. نہیں جانتے. اب مفعول نہیں جانتے ہوگا نا، میں نے اسی لیے کہا ہے کہ جملہ فعلیہ واحد سے شروع ہوتا ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آگے فاعل جو اس کا ہے وہ جمع ہے، اگر تو وہ جمع ہے تو یا علاموں کا ترجمہ ہم جمع میں کریں گے. اچھا جی ہاں بالکل جی، یہ صحیح. پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی دوبارہ کہہ رہا ہوں. تو اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے نہیں جانتے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہیں. کیا نہیں جانتے؟ الغیبہ. جی، الغیبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ غیب یا پوشیدہ بات. چھپی چیزیں. جی، غیب پوشیدہ باتیں. پوشیدہ چھپی. الا اللہ، سوائے اللہ. اللہ. سوائے اللہ کے، مگر اللہ تعالی جانتا ہے سوائے اللہ کے. ایک تو ترجمہ یہ بنے گا. دوسرا یہ ہے کہ نہیں جانتے، نہیں جانتے. اب یہ ترجمہ یہی بنے گا، اس کے علاوہ دوسرا ترجمہ غلط ہوگا جو میرے ذہن میں آ رہا ہے. تو ترجمہ ہوگا نہیں جانتے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں چھپی ہوئی باتوں کو الا اللہ، مگر اللہ تعالی. جی یہاں تک سمجھ آئی ہے؟ جی سر. جی سر. اب اس کو یوں نہ سوچیں، اس کو یہ سوچیں کہ زمین کے اندر کتنی چھپی ہوئی چیزیں ہیں. اب ہم نے تو کہا باتوں کو، یہاں چیزوں کو کہہ لیتے ہیں. اب آسمان کی طرف جائیں گے تو آسمان کا چلو جو دکھائی دینے والا حصہ ہے وہ صرف 3% ہے، باقی 97% کیا کوئی جانتا ہے؟ نہیں سر. نہیں جانتا. ہبل جو ناسا کی بہت بڑی دوربین ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ میں نابینا ہوں، میں نہیں جانتی، میں نہیں دیکھ سکتی، اس کائنات کا صرف 3% میں دیکھ سکتی ہوں، لیکن اس کی جو باریکیاں آگے ہیں اس کا تو مجھے بھی پتا نہیں. کیوں جی؟ جی. جی. اب اس کے مقابلے میں اب وہ جو اوپر رزق دینے والا ہے وہ تو جتنی سپیشیز ہیں، جتنی بھی پیدائش کی نو ہو سکتی ہیں، سب کو وہ رزق دیتا ہے، تو وہ جانتا بھی ہے، ان کو رزق بھی دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. تو میں ڈاکٹر داؤد بھائی سے کہوں گا کہ اس کا ترجمہ احتیاط سے ہمیں کر کے سکھائیں. کیسے سکھائیں گے؟ جی سر، مجھے تھوڑا سا دوسری طرح لگ رہا ہے جی. آپ قل لا کہیں. يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کوئی نہیں جانتا جو کچھ آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ چیزیں ہیں الا اللہ، مگر اللہ. ہاں، میرا خیال ہے یہی میرے ذہن میں آ رہا تھا. تو پروفیسر صاحب، جی ہاں، جو میرے پاس پروفیسر صاحب جو ترجمہ دیا ہوا ہے پوشیدہ باتیں ہیں، ان میں اللہ کے سوا لوگوں میں کوئی نہیں جانتا، یعنی جی لوگوں میں ٹھیک سے ہو، مراد یہ ہم مخلوقات ہیں. ٹھیک ہو گئی بات، ہم یہی ترجمہ وہ بھی کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے. تو ہم اس کی طرف جا کے ترجمہ جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں پریشان جی، کرے جو گا. کچھ من جو کر لیں گے، من ویسے تو شخص کے لیے آتا ہے، تو من یہاں دونوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے اندر غیر عاقل چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. جی، تو کہہ دیجئے نہیں جانتا کوئی بھی آسمان اعلیٰ. یہ جی ترجمہ
اس کو کر کے نہیں جانتے جو جی کچھ نہیں آسمان نہیں اور نہیں نہیں ابھی جانتا. ڈاکٹر جی داؤد بھائی کریں جی جی آپ جی سر. ترجمہ قل لا بغیر يعلم جھجک کے. من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو مگر اللہ. ہاں جی کہہ دیجئے کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو مگر اللہ یا سوائے اللہ کے. ہو گیا جی یہ جی تو ترجمہ اتحاد سے کرنا ہے. اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں, اس کو جھٹک دیں جی. کل دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے ٹھیک کر کے بھی. اب جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مشرکین ہیں یا اللہ کو اکیلا نہ ماننے والے ہیں, وہ ان کے بارے میں کہا وما یشعرون ایان یبعثون, یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. تو وما یشعرون کا ترجمہ کریں. اور وہ نہیں اور وہ شعور نہیں وہ رکھتے. شعور شعور نہیں رکھتے. رکھتے. اور وہ شعور نہیں رکھتے اور وہ نہیں سمجھتے ایان کب, کس کب وقت, جی کب کب کس وقت, یبعثون مجہول کا اٹھائے صیغہ جائیں. ہے, جی وہ وہ دوبارہ وہ اٹھائے جائیں. اٹھائے جائے. وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ کب دوبارہ وہ اٹھائے جائے. نہیں سمجھتے, وہ نہیں شعور رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے. کب. ٹھیک ہے جی. جی ہو بسم جی اللہ. سر. جی اب ترجمہ کریں گے جی, پروفیسر صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے جی. قل جی قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض لا حد یعلم من فی الغیبہ السماوات والارض الغیب الا اللہ. اللہ کے سوا جو کچھ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں ہیں انہیں الا کوئی نہیں جانتا. اللہ, وما الا اللہ یشعرون کا ترجمہ نہیں اور ہوا. نہیں شعور رکھتے. جی سوائے اللہ کے. اچھا سوائے اللہ کے. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے ایان کہ یبعثون وہ کہ کب وہ کب دوبارہ دوبارہ اٹھائے اٹھائے جائیں جائیں. گے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اللہ نے یہ جتنی اوپر نعمتیں دی ہیں بھئی اس کا حساب تو لینا ہے نا. اللہ نے نعمتیں اوپر جتنی بھی جی آئی ہیں ان سب چیزوں کا, تو لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں بھی شعور بھی نہیں ہے کہ کب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے, لیکن اٹھائے ضرور جائیں گے. اور انہیں اس بات کا نہ ان کا عقیدہ ہے نہ ایمان ہے اس بات. اب جناب ایک لفظ نیا آ رہا ہے, اور اپنے ڈاکٹر ذوالفقار بھائی کئی دفعہ مجھے لگتا ہے کہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں جی, ہو جاتے ہیں جی. اب جی سر. یہ بھی تھوڑا نا پریشانی والا ہے لفظ ابھی جو آ رہا ہے, لیکن پریشان نہیں ہونا. ہم انشاءاللہ غلطیاں دیکھیں ہوتی ہیں, آمدن ہم نہیں کرتے, دوبارہ اس کو دیکھ لیں گے اور انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی ٹھیک ہو گیا اس کا اوپر والا, تو میں معذرت خواہ ہوں ساتھیوں سے. اچھا جی آگے. اب لفظ آ رہا ہے بلدارکا. یہ اس کے معنی آج نئے ہوں گے, بہت سارے معنی ہیں دارکا. اگر کہیں گے تو میں آج کے جو معنی کیے ہیں لوگوں نے وہ یہ کیا ہے تھک کر رہ گیا, ختم ہو گیا, بے بس ہو گیا, الجھ گیا, گم ہو گیا. یہ سارے معنی ادارکا کے ہوئے ہیں جی. اب ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں گے اور انشاءاللہ وہ ترجمہ کریں گے جو ان کے قریب ہے. یہ سارے ہی معنی ٹھیک ہیں. تو میں پہلے آیت پڑھتا ہوں. بلی دارکا, کیا دارکا ہو گیا علمہم, ان کا علم جی دارکا ہو گیا. ابھی اسی طریقے سے پڑھیں گے کس کے بارے میں, فی الآخرہ, آخرت میں. آخرت کے بارے میں. اب آخرت کے دارکا کی طرف ہم نے آنا ہے ابھی. بل ہم فی شک منہا, ہا کی ضمیر آخرت کی طرف جا رہی ہے. بلکہ وہ اس میں بل شک کرتے. ہم بل ہم منہا عمون, عمون امیون سے نکلا ہے, جی اندھے ہیں, نابینا ہیں, وہ بصیرت کی آنکھ جو ہے وہ نہیں ان کے اندر. اب جاتے ہیں جی ادارکا.
اچھا ہم نے پہلے کہاں پڑھا ہے دارا کا جی، یاد ہے کچھ؟ ان المنافقین، فی الدرک الاسفل. ترک ویری الاسفل. گڈ، یہ ہمیں گائیڈ کرے گا اپنے لفظ کی طرف. تو ان المنافقین فی الدرک، اتنا اسفل ہوتا ہے سب سے نچلی، تو درک کے معنی کیا ہوئے؟ طبقہ، درجہ، طبقہ. طبقہ نہیں، درجہ اوپر ہوتا ہے، جی طبق نیچے ہوتا ہے، جس کی تہ ہوتی ہے. درک تہ کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ طے. نچلی طے. تہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو جہنم کے تو مطلب وہ درک ہیں، اوپر نیچے. تو منافقین سب سے نچلی تہ میں ہوں گے، ہم اس کو کہتے ہیں نچلے طبقے میں ہوں گے. ہوگی جی بات. جی جی اب اسی سے لفظ ادراک بھی نکلا ہے. جی ادراک، ادراک کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تہ تک پہنچنا. جی 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 بالکل. درکات. جی جی تو وہ لا ادراک. تدرک الابصار، جی لا ابھی ہوتا تدرک نہیں یہ ہوتا. الابصار یا تدرک الابصار. جی لا یدرکہ الابصار، ادراک کرنا. تو اب اس کا کیا کہ طے کے ساتھ لگ گئے ہیں ان کے علم. بل دارکا ہے، دارکا. تو کر اس کا ترجمہ جو اپنا آئے گا لفظی، وہ یہ ہے کہ طے کو لگ گیا ہے علمہم، ان کا علم ان کا علم ان کا علم، فی الآخرہ، آخرت میں. آخرت کے بارے آخرت کے میں. بارے میں. آخرت کے بارے میں. اب یہ ہے اس کا اصل معنی. اب اس سے لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو تہ کو لگ گیا ہے یا تہ تک چلا گیا ہے، اوپر دکھائی نہیں دے رہا، اسی کو انہوں نے کہا الجھ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو ہم اس کا ترجمہ کیوں نہ کریں، بلکہ ان کا علم تہ آخرت کے بارے میں، ان کا علم تہ کو لگ گیا ہے. جی 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 ہاں، جو اس کے میرا خیال ہے اس سے مجھے تو سمجھ آ گئی. اگر نہیں سمجھ آ گئی تو اب جہاں اپنے عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں ماشاءاللہ بڑا اچھا سبق یاد کر لیتا ہوں. میں کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی میں رٹا لگا لیتا ہوں. جی تو جی ہم رٹا بھی لگا سکتے ہیں، لگا. تو ترجمہ اس کا ہوگا بلکہ تہ کو لگ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، جی بلکہ ختم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، جی بلکہ ختم ہو. الجھ گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں، بلکہ تھک گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. یہ سارے معنی ہیں. ان میں سے کون سا انتخاب کرنا ہے؟ جی ذرا جلدی جلدی بتائیے، اس لیے کہ آگے بھی چلنا ہے. یہ ختم ہو گیا ہے یا کچھ الجھ گیا ہے علم. زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ وہ پریشان ہو گیا نا اس سے. الجھ جی گیا ہے، الجھ الجھ گیا ہے. گیا ہے. جی اچھا جی کہہ رہے ہیں الجھ گیا ہے. ٹھیک ہے جی، جی مگر الجھ گیا ہے. ختم ہونا اور الجھنے میں تو فرق آئے گا سر جی. ختم ہونا اور الجھنے میں تو فرق آ جائے ختم گا. ہونا ایک عام لفظ ہے جی، میرے خیال ٹھیک ختم ہے. ہو گیا نا، اینڈ ہو جاتا ہے. اور الجھنا جو ہے چلو وہ الجھن ہوتا ہے. جی، ختم طے کو جو ختم لگ ہو گیا. گیا ہے وہ ختم ہی ہو گیا ہے نا. ہاں وہ ختم. جی ہاں جی، ٹھیک ہے. الجھ نہیں کہہ گئے، ختم ہو ختم گیا. ٹھیک ہے سر. پروفیسر صاحب بلکہ ہم پھر ختم ہونا کر لیتے ہیں. جی جی کر تو لیتے ہیں، بلکہ لیکن میرے خیال میں یہ چونکہ کفار کے لیے زیادہ پریشان کن تھا نا، تو اس لیے وہ الجھے ہیں اس میں کہ یہ ہو کیا گیا ہمارے ساتھ. جی جی نہیں، تو اللہ اس اعتبار سبحانہ و سے تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہہ گیا نا، اس لیے کہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو گیا ہے. وہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں جو آخرت کے بارے میں الساعہ کے علم کو جانتا ہو. جی ٹھیک جی ختم تو اطلاع میرا ہو کے خیال بھی ہے جانا. ہم اس کو ابھی کرتے ہیں، ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی. جی ٹھیک ہو گیا. سر ویسے اچھا الجھ ٹھیک ہو گیا. والا بھی ٹھیک ہے، آگے شک ہے نا، نہیں اور شک اور ابھی الجھ. جی جی وہ ختم ہو ٹھیک گیا ہو ہوا جائے ہوا گا. ہوا ہے بھائی. نہیں وہ یہ آپ ایسا ختم ہو کریں کہ گیا. وہ ختم ہو جانا یا الجھنا، بلکہ تیسرا جاتا طے کو لگ گیا ہے. تو ہم اس کو یا الجھنا ختم ہونا، اس میں سے ایک کی کریں. سرشار بھائی آپ نے کیا کرنا ہے بتائیں. نہیں جی، ویسے مجھے ختم تو ہو ڈاکٹر صاحب کی گیا رائے ہوا، سے زیادہ یہ اتفاق ترجمہ ہوا ہے نا آلریڈی. نہیں میں نے ہوئے کو پڑھا ہوا چھوڑیں. آپ جو بتایا ہے
آپ نے کیا کرنا ہے ابھی ختم ترجمہ؟ इससे ختम खत्म हुआ होना ठीक है। समझ में आ जाती है, बात समझ में आ जाती है। تو ختم होना उनका जी हो इल्म गया, खत्म हो गया, एंड हो गया, बस ठीक कोई है। जवाब नहीं। साथ जवाब ही चाहिए। उलझ भी आपने ज़हन में रखें जी। जी जी। थक जाना भी इसके मानी है बताया, और ख़त्म हो जाना भी। तो हमने ख़त्म हो जाना पे भी इत्तेफाक कर रहे हैं, ठीक है जी। ठीक है। जी जी बल्कि मतलब वो ख़त्म हो जाना इसलिए ज़्यादा मुनासिब लग रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला किस आखिरत के बारे में, क़यामत के बारे में जो कुछ भी है वो किसी बंदे को पता नहीं, तो लिहाजा वो ख़त्म ही हो गया। तो जी ज़्यादा बेहतर है जी तो तर्जमा आप करें, बलिदार का, बल्कि बल खत्म हो गया खत्म है। हो गया। खत्म हो गया है। बलिदारा का हाँ जी, इल्म यहाँ मैं साथियों के लिए ये कहूंगा कि चूंकि काफ है ना यहाँ, तो मुमकिन है वो तेरा या तू उसकी तरफ ध्यान चला जाए ना, ये इदराक से निकला है, दर्क से निकला है, तो खत्म हो लफ्ज का गया है, हिस्सा है। उससे फेल बना जी, लफ्ज का हिस्सा है, बल्कि खत्म हो गया है। इल्मुहुम का तर्जमा करें, उनका इल्म उनका 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 इल्म इल्म फिल आखिरह, आखिरत आखिरत के आखिरत के बारे बारे में। में। आखिरत के बारे में खत्म हो गया है। अच्छा, आगे क्या है जो आप कह रहे थे, बल हम फी शक्किम मिनहा, यहाँ जो शक है ना, ये बल्कि मतलब ये है, हाँ, यही उलझन। यहाँ वो शक जो हमारी जुबान में है ना, जो जिसका यकीन होता है उसके उलट वो खत्म होने के माने में ही है, नहीं ये उनका। तो बल्कि क्या कहेंगे, हम, बल का मतलब क्या होगा, बल्कि वो बल्कि, बल्कि बल्कि हम का मतलब उनका क्या होगा, वो, फी वो बल्कि शक्किम, वो शक में शक है में शक में है, मिनहा, उस आखिरत के उससे बारे आखिरत के उस बारे में, आखिरत के उस बाद, आखिरत के बारे आखिरत के उस बारे में। आखिरत के बारे में शक में है जी। बल तर्जमा करें, अब यहाँ आके वो खत्म होने लगा है, बल बल्कि 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 हम, वो बल्कि वो वो नहीं, दोबारा आ गया है मिनहा, उस इसमें आखिरत जी उसके उसके बारे वो में, बल्कि वो उस क़यामत के बारे में आमून, बारे उम्युन में है, अंधे हैं, अंधे हैं। अंधे हैं, बिल्कुल उन्हें नहीं पता, बिल्कुल उन्हें दिखाई नहीं देता। तो यहाँ इदराक, यहाँ बसीरत खत्म हो गई उनकी, बसीरत है, बसारत से मतलब नहीं है, बसीरत के भी उनका इल्म यहाँ खत्म हो गया, बल्कि वो अंधे हैं। यहाँ हो गया जी। जी 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 सर। डॉक्टर जुल्फ़ार साहब आप करेंगे, फिर हम आगे चलें। बलिदारा का इल्मुहुम फिल आखिरा। बलिद्दार का, बलिद्दार का, बलिदारा का अच्छा, बलिदारा का इल्मुहुम फिल आखिरा, बल्कि उनका इल्म आखिरत के बारे में खत्म हो गया है। बल हम फी शक मिनहा, बल्कि वो उसमें शक में हैं, यानी उस आखिरत के बारे में शक में हैं। बल हम मिनहा अमून, बल्कि वो नहीं क़यामत के आगे बारे में दोबारा, अंधे हैं। बल हम फी आ, शक मिनहा, बल्कि वो उस आखिरत के बारे में शक में हैं। जी ठीक हो गया। बल हम दोबारा आगे बल आगे हम पढ़ें। मिनहा, बल हम मिनहा अमून, बल्कि वो उस क़यामत के बारे में अंधे हैं। अंधे हैं, बस हो गया जी, ठीक। अब इसी के साथ वो जो युब असून के ऊपर भी उनका यकीन नहीं है, आखिरत के बारे में पता ही नहीं, तो अल्लाह ताला अगला रुकू तो हो रहा है शुरू, लेकिन इसका ताल्लुक है उसका, तो क्या है जी, वक़ाल अल्लज़ीना कफरू, क्या कहा, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, आइज़ा कुन्ना तुराबन व आबाउना, तुराबन का मतलब है हम भी मिट्टी होंगे और हमारे आबाओ अजदाद भी जब मिट्टी हो जाएंगे, अभी तो जिस्म है, हड्डियां हैं, जब ये सब कुछ मिट्टी हो जाएगा, अ इन्ना क्या? लमुखरजून, तो क्या हम यकीनन निकाले जाएंगे। तो निकाले जाना युब असून के माने में ही आया है, ठीक है जी। जी 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 तो अब ये ज़हन में रखिएगा कि काफारू वो कुन्ना व आबाउना और दरमियान में आ गया है तुराबन, इसको जरा देखना है। तो वक़ाल अल्लज़ीना कफरू का तर्जमा करें,
اور ان جن اور ان لوگوں لوگوں نے اور ان لوگوں نے کہا جنہوں جنہوں نے نے کفر کفر کیا کیا، کہا اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، تو اس کا ترجمہ کیا جب ہم جب ہو ہم جائیں گے مٹی مٹی ہو جائیں گے، جب ہم مٹی ہو جائیں گے، وَآبَاؤُنَا، اور اور ہمارے ہمارے باپ دادا بھی، آبا اور ہمارے باپ باپ دادا باپ دادا آبا و بھی، اجداد بھی آبا و اجداد بھی، اِنَّا، یا کیا ہم پھر ہم، اِنَّا جی، کیا پھر ہم لمخرجون، یقیناً واقعی نکالے اٹھائے جائیں گے، واقعی نکالے جائیں گے، واقعی نکالے جائیں گے۔ نکالے جائیں گے، کہاں سے؟ قبروں سے۔ قبروں سے۔ قبر اپنے ذہن میں رکھ لیں، تو قبروں سے اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے، اور ہم نے اٹھنا ہے، کوئی ہوش نہیں ہوگا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری پہلے ہم کر چکے ہیں کہ بھی کیا منظر ہوگا، آگے بھی چلتے ہیں۔ اب اور بھی وہ کہتے ہیں لقد وعدنا ھذا، لقد وہ وعدنا اتنا ھذا، بے شک ہم سے اس کا وعدہ کیا گیا تھا، وعدہ کیا گیا ہے یا وعدہ کیا گیا تھا، کہ بے شک ہم وعدہ کیے گئے اس کا۔ اب دوبارہ آ رہا ہے نحنو و آباؤنا من قبل، ہم اور ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد بھی اس سے پہلے، ان اور اللہ کا کمبینیشن آ رہا ہے، ان ہاذا، نہیں ہے یہ وعدہ، نہیں ہے یہ، الا اساطیر الاولین، کیا ہوگا ترجمہ ہوگا؟ مگر پہلے لوگوں مگر پہلے ہاں، لوگوں کی قصے پہلے کہانی۔ لوگوں کی قصے کہانیاں۔ تو اب میرے ساتھ جناب، لقد وعدنا، ترجمہ کریں، بے شک جی ہم بے شک ہم اس کا بے وعدہ شک کیے ہم نے گئے، وعدہ کیا گیا، ہاذا کا مطلب ہوگا اس کا، جی بے شک ہم سے وعدہ کا وعدہ کیے اس کا وعدہ جی، کیا گیا وہ اس اس کیا کا ہے وعدہ کیا گیا، جی، وہ کیا ہے اس کہ قبر سے تم مخرجون نکالے جاؤ گے، یہ تو پہلے وعدہ کیا گیا، کس سے؟ نحنو، ہم سے ہم ہم سے سے ہم سے بھی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ اور دادا سے ہمارے اور آبا و اجداد ہمارے سے بھی۔ باپ دادا سے بھی۔ یہ وہ ادنا جملہ مجہول ہے، تو مجہول کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کے بعد جو فاعل آتا ہے اس کو اب وہ ساری جو مفعول ہوتا ہے وہ فاعل کی شکل میں آتا ہے۔ جی جی، نحن و آباؤنا من قبل، اس سے پہلے۔ تو آگے جی، ان ہاذا، نہیں نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ، الا، مگر مگر مگر، اساطیر الاولین، پہلے پہلے لوگوں کے قصے کا پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، کہ یہ بات ہمارے آباء و اجداد سے بھی کی گئی تھی جی۔ تو اب جو بھی رسول آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ ہم نے اپنی کتابوں میں اور دوسروں نے اس وقت کی وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن ہمارے آباء و اجداد جو کفار تھے انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی قسم کا وعدہ کیا گیا کہ تمہیں بھائی اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، پھر تمہیں مار دے گا، پھر قبروں میں سے اٹھا دے گا جی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے ایسا کرنا ہے۔ تو ایسا وعدہ ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے کیا گیا تھا، اور یہ کچھ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ جی ڈاکٹر داؤد بھائی پلیز، 2 جی آیات سر، ہیں، وقال جی۔ الذین کفر، وقال الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا کہا، اِذا کُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا، کہ کیا، آباؤنا، ہاں جی، وَآبَاؤُنَا، کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد جب مٹی ہو جائیں گے، اِنَّا لَمُخْرَجُونَ، تو کیا واقعی ہم نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، بے شک اس کا وعدہ کیے گئے ہم بھی اور
ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی، ان ہادا الا اساطیر الاولین، نہیں ہیں یہ مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ جی، اس میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ ادنا، اس کے دو اگر اپنا مفعول ہو نا، کیوں جی، جی تو جی جی دونوں ہی مطلب اس میں سے کسی ایک کا مناسب لحاظ سے کر لیتے ہیں۔ مطلب جی ہم سے وعدہ کیا گیا اس کا، لقد جی وعدنا، جی، جی، ہم بے شک ہم وعدہ اس کا کیے وعدہ گئے، کیے گئے، جی، ہاں جی، نحنو و ہمیں آباؤنا من قبل، ہم بھی اور ہم سے پہلے ہمارے آباء و اجداد بھی۔ ہم سے بھی اس کا وعدہ کیا گیا یا ہم سے وعدہ کیا گیا، تو ان ہذا نہیں ہے یہ الا اساطیر الاولین مگر پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ بھئی خدا کے بندو، حضرت آدم علیہ السلام سے تو میں نے پیدا کیا، ایک ایمان والے ہو گئے جو میری بات ماننے والے، اور جو نہیں مانتے تھے ان کا میں نے حشر کیا ہے، اللہ اس کی طرف بتا رہا ہے۔ کل ترجمہ کریں جی، جلدی جلدی۔ اے کہہ نبی صلی دیجیے اللہ علیہ وسلم اے کہہ نبی صلی دیجئے، اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، سیرو فی الارض، زمین تم سیر چلو کرو۔ پھرو زمین میں۔ خیر کرو۔ تم زمین میں چلو پھرو، سیرو پہلے آ چکا ہے، تم زمین میں چلو پھرو، آپ کے مشرق کی طرف نہ شمال کی طرف بھی جاتے ہو، جنوب کی طرف بھی جاتے ہو، تو فن ضرور، تو تو اور دیکھو، دیکھو، تم دیکھو، تم تو دیکھو تم دیکھو، کیفا کانا، ترجمہ جی، کیا ہوا؟ کیسا کیا ہوا؟ ہوا؟ کیسا ہوا، کیسا ہوا عاقبت المجرمین، جی، مجرموں کا مجرم انجام۔ لوگوں کا کا انجام۔ انجام۔ تو عاد، سمود اور باقی جو لوط علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے نہیں مانا، ان کا انجام کیسا ہوا، یہاں تک جی ہم نے کیا۔ اور کیسر بھائی آپ لیں، آپ کے پاس وقت 2 منٹ ہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کوئی نہیں جانتا آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ باتوں کو سوائے اللہ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ شعور بھی نہیں رکھتے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، بل الدار کا علمہم، بلکہ ان کا علم ختم ہو چکا ہے، فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں، بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں۔ وقال الذین کفروا، اور ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، اذا کننا ترابا وآباؤنا، کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے، انا لمخرجون، کیا یقیناً ہم نکالے جانے والے ہیں، لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل، بے شک ہم سے وعدہ کیا گیا اس کا، ہم سے اور ہمارے آباء و اجداد سے بھی اس سے پہلے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں۔ قل سیرو، پروفیسر صاحب یہ جو ہے نا مخرجون، یہ مفعول مجہول ہے، یہ مخرج نہیں ہے، نکالے جانے جی، والے معنی کریں گے ہم اس کے، نکالے جانے والے ہی کہا ہے انہوں نے، جی، نہیں کریں گے اس کے، مخرجون ہے نا، مخرج نہیں ہے یہ نہیں، مخرج ہوگا نکالنے والے، جی۔ مخرجون نکالے جانے والے، کوئی اور نکالنے والا ہو، نکالنے والا کو اور ہوگا، اور ان کو نکالا جائے گا، جی وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں۔ پہلے آپ کے پہلے بھی ایک دفعہ آپ نے اس توجہ دلائی تھی، تو مخرج نکالے گئے یا نکالے جانے والے، وہ جو والا ہوتا ہے وہ مفعول بن جاتا ہے، نکالنے والا اگر مخرج وہ اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، جی جی، ہاں جی، آگے کل سیرو، سیرو فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین، تو تم دیکھو کہ مجرم لوگوں کا انجام کیسا ہوا۔